إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد اور مجد اس اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہان کا رب العالمین اور پالنہار ہیں۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام، بالخصوص آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آج اس دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے پاس اللہ رب العالمین کی جو سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہے ایمان اور اسلام۔ ایمان اور اسلام یہ اللہ رب العالمین کے سب سے عظیم نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہم سب کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور دولت کی نعمتوں سے نوازا۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے گھرانے میں پیدا کیا، ورنہ آپ سوچیں ذرا کہ اگر ہم پر اللہ کا یہ احسان نہ ہوتا، مسلمان گھرانے میں پیدا نہ کیا ہوتا، ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا نہ ہوتا، تو آج ہماری اور آپ کی کیا کیفیت ہوتی؟ آج ہم کہاں ہوتے؟ کس دلدل میں پھنسے ہوتے؟ ذلت و رسوائی ساری زندگی ہم سہتے رہتے، ساری زندگی ہم ملعون بنے رہتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہمیشگی والی ذلت و رسوائی سے بچا کر مسلمان گھرانے میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے گھرانے میں پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، آج اس دنیا کے اندر ہم بہت خوش نصیب ہیں، بہت مبارک لوگ ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ رب العالمین نے اس عظیم نعمت سے محروم رکھا ہے۔ گرچہ دنیا کے اندر ان کے پاس محلات ہو، ان کے پاس قوت ہو، ان کے پاس تعداد ہو، لیکن وہ ہم سے بہتر اللہ کی نظر میں کبھی نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا اپنا فضل و کرم کیا کہ ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو میرے بھائیو، ایمان اور اسلام یہ ہمارے پاس آج اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان اور اسلام کے بعد ہمارے پاس اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت صحت اور تندرستی ہے۔ صحت یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ ذرا ہم غور کریں ان بیماروں پر، ان مریضوں کی طرف ذرا ہم غور کریں جن کی بیماریاں آج انہیں بستر سے اٹھنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ کچھ بولنا چاہتے تو بول نہیں پاتے ہیں، کھانا چاہتے تو کھا نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے بیماروں کو دیکھا ہے، مریضوں کو دیکھا ہے جو کھانے اور پاخانے میں فرق کرنے کا امتیاز نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے بیماروں کو دیکھا ہے۔
میرے بھائیوں ذرا غور کریے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو صحت جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ تو صحت اور تندرستی یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ کی اس عظیم نعمت کو پا کر ہمیں اور آپ کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اس نعمت کی قدر یہی ہے کہ جب تک اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں باقی رکھا ہے، زندہ رکھا ہے، پوری زندگی ہم جی بھر کر خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں، یہی اس نعمت کی قدر ہے۔ میرے بھائیوں، انسان عبادت کرنے سے صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے خطبے میں نے بتلایا تھا کہ گناہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ میں نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی کسی قوم کے اندر بے حیائی کھلم کھلا ہونے لگتی ہے، جس گھرانے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر بے حیائی گناہ کھلم کھلا ہونے لگتے ہیں، اللہ اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریاں لا دیتا ہے جس بیماری کو ہم سے پہلے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ تو میرے بھائیو، عبادت کرنے سے انسان صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ عبادت سے انسان جہاں صحت مند اور تندرست رہتا ہے، وہی اللہ کی عبادت سے روگردانی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، قرآن سے ہٹ کر زندگی گزارنے سے میرے بھائیو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ صحت اور تندرستی چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نافرمانی والی زندگی چھوڑ کر کے اطاعت و فرما برداری والی زندگی اختیار کریں۔ ساتھ ہی ساتھ بیماریوں، صحت اور تندرستی کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر جو اذکار بیان ہوئے ہیں یا جو دعائیں ہیں، ان کو روزمرہ کا ہم معمول بنا لیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ جو بندہ، جو مسلمان، جو انسان قرآن و حدیث کے اندر صحت و سلامتی کے حوالے سے جو دعائیں، جو اذکار بیان ہوئے ہیں، ان کو پڑھتا رہتا ہے کثرت کے ساتھ، تو انسان جہاں پر روحانی اور دلی اطمینان اس کو حاصل ہوتا ہے، وہیں پر وہ انسان، وہ مسلمان جسمانی طور پر بھی صحت مند اور طاقتور ہوتا ہے۔ یہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ بیماری ہر کسی کو آتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ نیک ہو یا چاہے وہ برا ہو، ہر انسان پر بیماری آتی ہے۔ لیکن جو فرق والی چیز وہ یہ ہے کہ یہ بیماری بسا اوقات کسی کے حق میں رحمت بن کر آتی ہے، اور یہی بیماری کسی کے حق میں سزا اور زحمت بن کر آتی ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، کوئی بھی انسان اگر وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، تو ایسا نہیں کوئی بیمار نہیں ہوگا، یقیناً وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے پاس ایک بہت بڑی دلیل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، ان سے بڑا اذکار کرنے والا، ان سے بڑا عبادت گزار اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو بیماری کی حالت میں اس دنیا سے گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اگر ہم دعائیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں تو ہم بیمار نہیں ہو سکتے ہیں، یقیناً ہو سکتے ہیں بیمار۔ فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری جب کسی مومن بندے کو آتی ہے، بیماری جب کسی مومن بندے کو آتی ہے، اگر وہ مومن بندہ صبر کرتا ہے تو اس بیماری کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس بندے مومن کے گناہوں کو اس بیماری کی وجہ سے مٹا دیتا ہے۔ لیکن یہی بیماری جب کسی ظالم، نافرمان شخص پر آتی ہے تو یہ بیماری بطور عذاب اور بطور سزا کے ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بیماری کسی کے حق میں رحمت بن کر بھی آتی ہے، یعنی مومن بندے کو، نیک بندے کو بیماری آتی ہے تو اس بیماری کے ذریعے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایسی حالت میں ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ لیکن یہی بیماری جب کسی ظالم نافرمان بندے پر آتی ہے تو وہ بیماری بطور عذاب اور بطور سزا کے ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا فرق ہے میرے بھائیوں۔ ظاہر سی بات ہے، بیماری ایک فطری چیز ہے، ہر انسان کو آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل داء دوا، کہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کی شفا اللہ نے نازل نہ کی ہو، جس کی دوا اللہ نے نازل نہ کی ہو۔ یہ ایک الگ بات ہے
کہ ہمارا اور آپ کا ذہن اس دوا تک اس علاج تک نہ جائے، یا علاج مل جائے اور ٹھیک وقت پر اچھے سے ہم اس کا علاج نہ کر پائے، بے وقت اس کا علاج کر دے، ایک الگ بات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل داء دوا، کہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے مطابق علاج کے دو طریقے ہمیں بتلائے گئے ہیں، ایک ہے دوا، دوسرا ہے دعا۔ تیسرا طریقہ آج لوگوں نے اختیار کر رکھا ہوا ہے ٹونا جادو وغیرہ، جو کہ سراسر ظلم ہے، سراسر دھوکہ اور فریب ہے، بے ایمانی ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ علاج کا دو ہی طریقہ قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے، ایک ہے دعا، دوسرا ہے دوا۔ دوا یعنی انسان اپنے علاج کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرے اور اس سے مرض کے مطابق دوائی لے کر علاج کروائے۔ یہ طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے، اور اللہ رب العالمین مختلف دوائیوں کے ذریعے سے لوگوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو علاج کا ہے وہ ہے دعا۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے اندر صحت و سلامتی کے حوالے سے بیان کردہ دعاؤں اور اذکار کو اپنانا یہ نہایت ہی آسان اور سستا علاج ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت مؤثر ترین علاج ہے۔ جو مریض، جو بیمار انسان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے شفا کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ سے شفا کی امید رکھتا ہے، اس کا یقین، اس کا ایمان، اس کا توکل، اس کا اعتماد اور بھروسہ جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، دعا اتنا ہی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم سب کا اس بات پر مکمل ایمان ہے کہ جڑی بوٹیوں میں شفا رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ دوائیوں کے اندر شفا رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو پھر یقیناً اس اللہ کی اپنے کلام اور اپنے حبیب علیہ السلام کی بتلائی ہوئی دعاؤں اور اذکار میں یقیناً شفا ہی شفا ہمیں اور آپ کو نظر آئے گی۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ آج امت مسلمہ کی اکثریت نے اس مؤثر ترین طریقۂ علاج کو فراموش کر دی ہے، اور اس کی بہت بڑی مثال ہمارے اور آپ کو نظروں کے سامنے ہے کہ آج ہم اپنی ہر چھوٹی بیماریوں میں ہسپتالوں کا، دوائیوں کا رخ تو ضرور کر لیتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے اندر بیان کرتا دعاؤں کو روزمرہ کا معمول نہیں بناتے۔ آپ کسی مریض سے پوچھ لے گی، وہ آپ کو اپنے علاج کے حوالے سے آپ کو اچھے سے اچھا ہسپتال اور دوائیوں کا ضرور بتلائیے گا کہ میں فلاں ہاسپٹل سے یا فلاں ڈاکٹر سے، بڑے فخر کے ساتھ کہے گا کہ میں فلاں ڈاکٹر سے یا فلاں ہاسپٹل سے دوا کھا رہا ہوں، لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتلائے گا کہ میں اپنی صحت کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے قرآن و حدیث کے اندر بیان کردہ دعاؤں کو بھی پڑھتا رہتا ہوں، یہ آپ کو نہیں بتلائے گا۔ تو میرے بھائیوں، صحت اور تندرستی کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ حضرات کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے کلام میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے، بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ یقین جانیے، قرآن و حدیث کے اندر بے شمار واقعات ہمیں اور آپ کو ملیں گے، اور ہمیں آپ کے پیغام دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لا علاج بیماروں کو، جن کو دنیا کی تمام ڈاکٹروں کی طرف سے جواب مل چکا تھا، ایسے لا علاج بیماروں کو اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے فوراً شفا عطا کر دی۔ اللہ رب العالمین، اسی تعلق سے میں بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، وشفاء، اور شفا آ چکی ہے، بما فی الصدور، ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہوتی ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ خیرخواہی، یہ شفا مومن کے حق میں رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اس مقدس آیت کے اندر اللہ نے پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے ایک عظیم الشان خوشخبری سنائی کہ اے لوگوں،
تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے خیر خواہی اور نصیحت آ چکی ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے ہر بیماری کی شفا قرآن کریم کے اندر نازل کر دی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے ہم قرآن میں وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کا اس سے اور زیادہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں ایک ڈاکٹر کی زبان پر، ایک سرجن کی زبان پر بہت زیادہ یقین ہوتا ہے۔ جب وہ سرجن یہ کہیں کہ فلاں گولی کا استعمال کر لو، فلاں دوائی کے استعمال کر لو، تو ہم اس کے کھانے میں ذرہ بھر غفلت نہیں برتتے، کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ لیکن وہ اللہ، وہ رب جس نے سرجن تک کو عقل دی ہے، جس کی دی ہوئی شفا سے، صحت سے فلاں انسان، فلاں ڈاکٹر آپ کو صحت مند نظر آ رہا ہے، وہ رب آپ کو پکار کر کہہ رہا ہے میرے بھائیوں کہ اے میرے لوگوں، یہ کتاب صرف ہدایت کی کتاب نہیں بلکہ شفا کی بھی کتاب ہے، صحت کی بھی کتاب ہے۔ سورہ فاتحہ نازل کرنا یہ بھی شفا ہے، سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات یہ بھی شفا ہے، آیت الکرسی یہ بھی شفا ہے، معوذتین کا ورد کرنا یہ تمہیں ہر بیماریوں سے حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو آؤ میرے قرآن کی طرف، تمہیں صحت ملے گی، آؤ لوگوں میرے قرآن کی طرف، تمہیں شفا ملے گی۔ میرے بھائی، سورہ فاتحہ ایک عظیم الشان سورہ ہے، سورہ فاتحہ ایک عظیم الشان سورہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے ایسے ایسے لا علاج بیماروں کو فوراً شفا عطا کر دی جن کو دنیا کے تمام ڈاکٹروں کی طرف سے جواب مل چکا تھا۔ صحیح بخاری کا ایک مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ایک گاؤں میں ایک سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا، ڈس لیا۔ گاؤں کے لوگوں نے بچانے کی پوری کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، جو دوا کی مرض بڑھتا گیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، کہ گاؤں والوں نے پوری کوشش کر لی کہ میرے سردار ٹھیک ہو جائے، صحت مند ہو جائے، شفا مل جائے، لا ينفعه شيء، لیکن کچھ بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاؤں والے بڑے پریشان ہو گئے، ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر وہ لوگ قرآنی دارالشفا سے صحت یاب ہونے والے صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ میرے سردار کو فلاں جانور نے ڈس لیا ہے، ڈنک مار دیا ہے، اور تکلیف کی وجہ سے وہ تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ ہم لوگوں نے بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا لیا لیکن کچھ فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ تو اے صحابہ کرام بتلائیے ذرا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی طریقہ ہے جس سے ہمارے سردار کو شفا مل سکتی ہو، کوئی طریقہ ہے، کوئی چیز ہے جس سے ہمارے سردار ٹھیک ہو سکتے ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہاں، ہمارے پاس وہ چیز ہے، وہ طریقہ ہے جس سے انشاءاللہ تمہارے سردار ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے، میں ایک شرط پر دم کروں گا، دعا کروں گا۔ گاؤں والے کہتے بتلائیے۔ چونکہ جب سردار بیمار ہوا تو اسی درمیان میں صحابہ کرام کے ایک جماعت، ایک گروہ جو ہے اس گاؤں میں آ کر ٹھہری ہوئی تھی، اور گاؤں کا کوئی بھی بندہ کھلانے کے لیے تیار نہیں تھا، مہمان نوازی قبول نہیں کر رہا تھا۔ اسی درمیان میں سردار کا یہ معاملہ پیش آ گیا۔ خیر، وہ صحابی کہتے کہ ہاں میرے پاس وہ چیز ہے جس سے تمہارے سردار کو شفا مل سکتی ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ گاؤں والے کہتے بتلائے وہ شرط کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میری شرط یہ ہے کہ تم لوگ حسب ضرورت ہماری مہمان نوازی کو قبول کر لو۔ خیر، وہ گاؤں والے چند بکریاں دینے کے حامی بھر لیتے ہیں، یہ صحابی رسول جاتے ہیں اور جانے کے بعد فوراً سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ فَجَعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ صحابی جا کر الحمدللہ رب العالمین سے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا لعاب جمع کرتے ہیں اور اس سردار پر لگا دیتے ہیں، تھو تھو کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، حدیث کے اندر آتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد سردار اس طرح سے ہوش میں آنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ سردار کو رسیوں سے کھولا جا رہا ہو۔ میرے بھائیو، یہ ہے سورہ فاتحہ کا اثر، یہ ہے سورہ فاتحہ کا اثر میرے بھائیو۔ اور اس واقعے کے اندر جو نقطے کی بات ہے، جو توجہ کی بات، وہ یہ ہے کہ جس سردار پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا گیا، وہ سردار مسلمان نہیں بلکہ ایک کافر تھا،
ذرا غور کریے کہ ایک کافر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا گیا، وہ فوراً صحت یاب ہو گیا، اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دی۔ لیکن میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات کہ آج ہم مسلمان دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں پر دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے، کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ کوئی وجہ ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی کمزوری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے، آج ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر خلوص نہیں، ہمارے اندر یقین کامل نہیں، ہمارے اندر مکمل اللہ پر بھروسہ نہیں۔ یقین جانیے میرے بھائیو، آج اگر ہم پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ اگر ہم دعائیں کریں تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے لیے، آپ کے لیے صحت اور سلامتی کے تمام دروازے کو اللہ رب العالمین کھول دے گا۔ ذرا غور کریے میرے بھائیوں کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اللہ نے بغیر کسی دوائی کے سخت ایمرجنسی تکلیف میں مبتلا سردار کو فوراً اللہ نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے شفا دے دی۔ یہ کیا تھا؟ یہ خلوص کا نتیجہ تھا، یہ توکل اور اعتماد اور مکمل بھروسہ کا نتیجہ تھا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر خلوص پیدا کریں، مکمل اعتماد اور مکمل اللہ پر بھروسہ پیدا کریں اپنے اندر۔ جب تک ہم اپنے اندر خلوص نہیں پیدا کریں گے، اللہ پر یقین کامل نہیں رکھیں گے، ہم زندگی بھر دعائیں کرتے رہیں گے، دعا کوئی فائدہ ہمیں نہیں دے گا، پھر دعاؤں کا کوئی اثر ہی نہیں ظاہر ہوگا میرے بھائیو۔ تو ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر خلوص پیدا کریں، یقین کامل رکھیں اللہ رب العالمین پر۔ اسی طرح سے ایک دوسرا واقعہ ہے ابو داؤد کے اندر، وہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی ہیں، ان کے چچا اللہ کے نبی کریم حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں، اور خدمت سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، آرام کرنے کے لیے عرب قبیلے کے پاس ٹھہرنے کے لیے رک جاتے ہیں، آرام کرنے کے لیے وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گاؤں کے چند لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی علاج ہے، کوئی طریقہ ہے؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، بات تو بتلائیے۔ تو گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک پاگل شخص ہے، مجنون شخص ہے، اور اپنی پاگل پنی سے ہم تمام لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، ہم لوگ پریشان ہو گئے اس کی پاگل پنی سے۔ تو بتلائیے کہ آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے، کوئی علاج ہے جس سے وہ صحیح ہو جائے؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس ہے، آپ جائیے اور اس مریض کو میرے پاس لے کر آئیے، آپ جائیے اس مریض کو میرے پاس لے کر آئیے۔ وہ گاؤں کے لوگ جاتے ہیں، اس پاگل شخص کو لے کر آپ کے پاس آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ مریض آپ کے پاس آتا ہے، وہ صحابی رسول فوراً سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ فقرأت علیہ بفاتحۃ الکتاب ثلاثۃ ایام غدوۃ وعشیہ۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے لگاتار 3 دن تک صبح اور شام سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، اور جب سورہ فاتحہ ختم کرتا تو اپنا لعاب جمع کرتا اور اس پاگل شخص پر تھو کر دیتا، وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس شخص کو اس طرح سے سکون ملنا شروع ہو گیا، گویا کہ جیسے ایک شخص ہوتا ہے رسیوں میں باندھ گیا ہو اور رسی کھلنے پر اسے سکون ملتا ہے، اس طرح سے اسے سکون ملنا شروع ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے سورہ فاتحہ کا اثر۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں روتے رہتے ہیں، ساری زندگی در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر سورہ فاتحہ نے ایسا اثر دکھایا کہ ایک سردار جس کو لوگ تمام ڈاکٹروں کو دکھا چکے تھے، بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا چکے تھے، لیکن شفا نہیں مل رہی تھی، صحت نہیں مل رہا تھا، بالآخر سورہ فاتحہ دعا کے ذریعے سے اسے شفا ملی۔ اسی طرح پاگل شخص جس کی پاگل پنی سے سارے لوگ پریشان تھے، اس پاگل شخص کو سورہ فاتحہ یعنی دعا کے ذریعے سے شفا حاصل ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، ان دونوں واقعات کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ قرآن صرف کتاب ہدایت ہی نہیں بلکہ کتاب شفا بھی ہے، کتاب صحت بھی ہے۔ اس قرآن کریم کی تلاوت سے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین صحت عطا فرماتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے اندر خلوص پیدا کریں، یقین کامل اللہ رب العالمین پر رکھیں۔ جب تک ہم اپنے اندر خلوص نہیں پیدا کریں گے،
ہم دعائیں کرتے رہیں، دعا کوئی اثر ہمیں نہیں دکھائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ کا نازل کرنا یہ ہم مسلمانوں پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ سورہ فاتحہ ایک نور ہے، اور اس نور کی روشنی جہاں جہاں تک جاتی ہے بیماریوں کے اندھیرے وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ایک خزانہ ہے، اور ایک ایسا خزانہ ہے کہ ہم سے پہلے یہ خزانہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ اس سورہ فاتحہ کے ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ کی جتنے بھی فضیلتیں ہیں، جتنے بھی فائدے ہیں، یہ فائدے، یہ عظمتیں، یہ فضیلتیں ہمیں اور آپ کو اسی صورت میں مل سکتے ہیں جب ہم اس سورہ کو پوری بصارت کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، اعتماد اور مکمل بھروسے کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے، تب جا کر سورہ فاتحہ کا یہ فائدے، سورہ فاتحہ کی عظمتیں ہمیں اور آپ کو ملیں گے۔ ورنہ میرے بھائیوں، اگر ہمارے اندر خلوص نہیں ہوگا، توکل نہیں ہوگا، تو میرے بھائیوں ہم پڑھتے رہیں گے، کچھ فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے گنہگار بندے ہیں، گناہوں کو بخشنے والا، غلطیوں کو معاف کرنے والا اے اللہ تو ہی ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا خطايانا. اللهم اغفر لنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.